زیارت مدینہ منورہ۔ الحمدللہ حج اور عمرے پر تفصیل سے بیان ہو چکا، اب آپ کے سامنے زیارت مدینہ منورہ کے آداب پیش کیے جاتے ہیں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ حج کے بعد سب سے افضل اور سب سے بڑی سعادت سید الانبیاء رحمت للعالمین تاجدار مدینہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت وہ چیز ہے جس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اس کا تقاضا ایمان والے کو بھی فطری طور پر ہونا چاہیے کہ دیار قدس میں پہنچنے کے بعد روضہ اقدس کی زیارت کے بغیر واپس نہ ہو، اور اس پر مزید یہ کہ روضہ اقدس کے سامنے حاضر ہو کر درود و سلام کے بعد وہ عظیم انعامات و ثمرات اور برکات کا حاصل ہو جانا جو دور سے درود و سلام پڑھنے سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا پھر میری قبر کی زیارت میری وفات کے بعد کی تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے واسطے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ جب مدینہ طیبہ کی طرف چلیں تو راستے میں کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہیں، اور محبت نبوی کو بیدار کرنے کے لیے اگر آپ کو ذوق ہو تو نعتیہ اشعار بھی خوب ذوق و شوق سے پڑھیں۔ بسیں اور گاڑیاں چند گھنٹوں میں آپ کو مدینہ منورہ پہنچا دے گی، آپ کو راستے میں کہیں غسل کرنے یا لباس بدلنے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے مناسب ہے کہ آپ مدینہ منورہ روانگی سے پہلے غسل کر لیں اور مدینہ طیبہ کی حاضری کی نیت سے اچھے کپڑے بدل لیں، خوشبو لگائیں، راستے میں خوب ذوق و شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہیں۔ حرمین شریفین کے قیام میں خاص کر مدینہ منورہ میں 5 چیزوں کا خوب اہتمام کریں تاکہ یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے آپ کی عادت بن جائیں۔ نمبر 1 گناہوں سے بچنا، نمبر 2 درود شریف کی کثرت، نمبر 3 اتباع سنت، نمبر 4 قرآن کی تلاوت، نمبر 5 اور دین کی دعوت۔ مدینہ طیبہ میں داخلہ۔ جب مدینہ طیبہ کی عمارتیں اور درخت نظر آنے لگے تو ذوق و شوق کو بیدار کر کے خوب درود شریف پڑھیں، خشوع خضوع اور تواضع کی کیفیت پیدا کریں۔ جب مدینہ منورہ سے قریب ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ یہ تیرے حبیب کا شہر ہے اور تیرے حبیب نے تیرے حکم سے اس کو حرم قرار دیا ہے، اس میں میرے داخلے اور میری حاضری کو ہر قسم کے عذاب سے امان کا ذریعہ بنا، اور مدینے میں داخلے کے وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر خشوع خضوع کے ساتھ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے پروردگار مجھے صحیح طور پر داخل کریں اور صحیح طور پر نکالیں اور اپنی طرف سے میرے لیے مددگار بنا دیں۔ پھر چلتے چلتے یہ دعا کریں، اے اللہ جس کرم سے تو نے مجھے یہ دن دکھایا ہے کہ میں تیرے حبیب کے محبوب شہر میں داخل ہو رہا ہوں، اسی کرم سے تو مجھے یہاں کی خاص برکتیں عطا فرما اور ان تمام باتوں سے میری حفاظت فرما جو ان برکتوں سے محرومی کا ذریعہ ہو۔ مسجد نبوی میں حاضری۔ مدینہ منورہ میں بھی بسیں آپ کو آپ کی بلڈنگ تک پہنچا دے گی، سامان ترتیب سے رکھ کر ضروریات سے فارغ ہو جائیں اور وضو یا غسل کر کے کپڑے بدل کر سب سے پہلے مسجد نبوی میں حاضر ہوں۔ یہاں بھی یہ بات دھیان میں رکھیں کہ اگر آپ پر تھکان زیادہ ہو تو آرام کر کے حشاش بشاش ہو کر پھر مسجد نبوی میں حاضر ہوں۔ مسجد میں جب داخل ہوں تو داہنے پیر سے داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک نویت سنت الاعتکاف۔ سب سے پہلے مسجد کے اس حصے میں جائیں جو روضہ اقدس اور منبر شریف کے درمیان ہے، جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کا باغ ہے۔
ریاض الجنہ کی پہچان کے لیے یہاں سفید قالین بچھا ہوا ہے، یہاں پہنچ کر سب سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں۔ آپ بہت عظمت والی جگہ پہنچے ہیں، جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس موقع پر سجدہ شکر بھی ادا کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں۔ اگر ریاض الجنہ میں بھیڑ زیادہ ہو تو پوری مسجد میں کہیں بھی یہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد نبوی کے ستون اور ریاض الجنہ۔ ریاض الجنہ میں سفید سنگ مرمر کے 7 اہم ستون ہیں جن کو استوانہ کہا جاتا ہے۔ یہ قبولیت دعا کی خاص جگہ ہیں۔ پہلا ستون محراب سے متصل ہے جس کو استوانہ حنانہ یا مخلقہ کہتے ہیں۔ اس ستون سے سہارا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ دوسرا ستون محراب کی بائیں جانب ہے جس کو استوانہ عائشہ کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر میں اس کی فضیلت لوگوں کو بتا دوں تو لوگ یہاں نماز پڑھنے کے لیے قرأ اندازی کرنے لگیں گے۔ اس جگہ کی نشاندہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی تھی، اس لیے اس کو استوانہ عائشہ کہتے ہیں۔ تیسرا ستون استوانہ عائشہ کی بائیں جانب استوانہ ابو لبابہ ہے۔ اس جگہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلطی کی وجہ سے خود کو ستون سے باندھ لیا تھا، پھر ان کے توبہ قبول ہونے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر آپ نے خود کھولا تھا اور فرمایا تھا اب قیامت تک کوئی بھی آدمی اس ستون کے پاس آ کر کھڑے ہو کر توبہ کرے گا یا صلاۃ التوبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ابو لبابہ کی توبہ کی برکت سے اس کی توبہ بھی قبول فرما لیں گے۔ روضہ اقدس کی جالی میں 3 ستون ہیں۔ ہر ستون کا آدھا حصہ جالی کے باہر ریاض الجنہ میں اور آدھا حصہ جالی کے اندر ہے۔ ان تمام ستونوں پر نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا ستون استوانہ سریر ہے، یہاں اعتکاف کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی رہتی تھی۔ اس کے قریب دوسرا ستون استوانہ حرس ہے، یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شروع زمانے میں رات کو آپ کے حجرہ مقدسہ کا پہرا دیا کرتے تھے۔ اس کے قریب ہی تیسرا ستون استوانہ وفود ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے، معاہدہ کرتے اور دین سکھایا کرتے تھے۔ اسی میں ایک ستون اور ہے جس کو استوانہ جبریل کہتے ہیں، یہیں پر عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی۔ یہ 7 ستون اور ریاض الجنہ کا پورا حصہ قبولیت دعا کے لیے خاص جگہ ہیں۔ یہاں نماز ادا کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، لہٰذا جب موقع ملے، جتنا موقع ملے، آپ ریاض الجنہ کے اندر کے حصے میں نماز ادا کریں۔ روزہ اطہر پر درود و سلام۔ تحیۃ المسجد اور دعا سے فارغ ہو کر پورے ادب اور ہوش کے ساتھ روزہ اقدس پر آئیں اور یہ سمجھے کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری بات بنفس نفیس سن رہے ہیں۔ ہلکی آواز سے سلام عرض کریں۔ روزہ اقدس کی جالی میں پیتل کے 3 حلقے یعنی دائرے بنے ہوئے ہیں۔ ان میں جو بڑا حلقہ دائرہ ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے ہیں، اور دوسرے دائرے کے برابر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور تیسرے حلقے کے برابر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان حلقوں کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا ہے، تینوں الگ الگ دروازوں کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں بلکہ ان حلقوں اور دائروں کے سامنے۔ یہ دھیان رکھیں کہ یہاں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ نہایت ادب کے ساتھ، تواضع کے ساتھ نگاہ جھکاتے ہوئے مختصر طور پر یوں سلام عرض کرے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید ولد آدم۔ اس جگہ عورتیں بہت زیادہ بے احتیاطی کرتی ہے، دھکا مکی کرتی ہے، سر سے دوپٹہ بھی اتر جاتا ہے، یہ بہت ہی نامناسب بات ہے۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ باہر سے ہی صلاۃ و سلام پیش کریں، اور جو معذور ہے اندر نہیں جا سکتے وہ بھی باہر سے ہی سلام پیش کریں۔
سلام پیش کرنے کے بعد جن دوستوں اور بزرگوں اور عزیزوں نے آپ سے سلام کی فرمائش کی ہے اور بعض سے آپ نے وعدہ بھی کر لیا ہے، ان کا سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے۔ نام یاد ہو تو نام لے کر یا سب کی طرف سے یوں کہیں کہ یا رسول اللہ پر اور آپ کی رسالت پر ایمان رکھنے والے اور آپ کا نام لینے والے چند بزرگوں اور عزیزوں نے آپ کو سلام پیش کیا ہے، آپ ان کا سلام قبول فرمائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہوں تو اس یقین کے ساتھ کھڑے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں آرام فرما رہے ہیں اور ہر آنے والے کو جانتے ہیں، اور سلام کرنے والے کا جواب آپ بنفس نفیس خود دیتے ہیں، پھر بہت آہستہ آواز میں اپنے ایمان کی گواہی دیں، یعنی اس طرح کہیں یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ حشر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی لوٹائیں گے اور کہیں گے یا اللہ، اس نے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا اور یہ مسلمان ہے، اور جو یہ گواہی کئی بار دے دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے اللہ، اس نے میرے سامنے کئی مرتبہ کلمہ پڑھا تھا، اور جس کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دے تو انشاءاللہ اس کا تو بیڑا پار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام سے فارغ ہو کر ایک ہاتھ کے برابر دائیں طرف آگے بڑھ کر دوسرے حلقے کے پاس آ جائیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح سلام پیش کریں: السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ وثانیہ فی الغار ورفیقہ فی الاسفار وامینہ علی الاسرار ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ جزاک اللہ عن امت محمد خیرا۔ آپ پر سلام ہو اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، غار میں آپ کے ساتھی، سفروں میں آپ کے رفیق، آپ کے رازوں کے امین ابو بکر صدیق، آپ پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امت محمدیہ کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائیں۔ پھر جن لوگوں نے سلام کہا ہو ان کا سلام پہنچا دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام سے فارغ ہو کر پھر ایک ہاتھ دائیں طرف آگے بڑھ کر تیسرے حلقے کے پاس آ جائیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان الفاظ میں سلام پیش کریں: السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر الفاروق الذی اعز اللہ بک الاسلام امام المسلمین مردیا حیا ومیتا جزاک اللہ عن امت محمد خیرا۔ اے امیر المؤمنین عمر فاروق، آپ پر سلام ہو جن کے ذریعے اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ اے مسلمانوں کے امام، زندگی اور موت میں اللہ کے پسندیدہ، اللہ تعالیٰ آپ کو امت محمدیہ کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائیں۔ پھر جن لوگوں نے سلام کہا ہو ان کا سلام پہنچا دے۔ اس کے بعد باب البقیع سے باہر نکل جائیں اور موقع ہو تو تھوڑی دیر قبلہ رخ ہو کر خوب دعا کریں۔ مدینہ منورہ کے قیام کو خوب غنیمت سمجھے، جہاں تک ہو سکے زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزاریں اور درود شریف کثرت سے پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوت بھی خوب کریں، وقت بالکل ضائع نہ کریں۔ پتہ نہیں یہ سنہرا موقع پھر آتا ہے یا نہیں، اس لیے اس کی قدر کریں۔ زیارت جنت البقیع۔ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی اور روضہ اقدس کی حاضری کے بعد سب سے اہم مقام وہاں کا قدیم قبرستان جنت البقیع ہے، جو مسجد نبوی سے بالکل ملا ہوا ہے۔ اس میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام مدفون ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مرنے والوں کو اپنے ہاتھ سے اس میں دفن کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیویاں اور بیٹیاں اور اہل بیت کے بہت سے ممتاز افراد اور کتنے ہی جلیل القدر صحابہ، پھر بے شمار تابعین اور تبع تابعین اور بعد کے انگنت ائمہ عظام اور اولیاء کرام اس میں آرام فرما رہے ہیں۔ اسی قبرستان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدفون ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیویاں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سودا، حضرت زینب بنت جہش،
حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ سب کی سب اسی قبرستان میں مدفون ہیں۔ اسی قبرستان میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی مدفون ہیں۔ اسی قبرستان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اس قبرستان میں جتنے لوگ مدفون ہیں ان میں سب سے اونچا اور بڑا مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے، دفن ہوگا نہ کہیں ایسا خزانہ ہرگز، دفن ہوگا نہ کہیں ایسا خزانہ ہرگز۔ لہٰذا حسب موقع جنت البقیع کی بھی زیارت کرتے رہیں، ان میں مدفون تمام لوگوں کے لیے اور اپنے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور جس قدر بھی آپ کو قرآن کریم کا حصہ یاد ہو پڑھ کر جنت البقیع میں مدفون حضرات کو بخشتے رہیں۔ عموماً اشراق کے وقت اور عصر کے بعد جنت البقیع کا دروازہ کھلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بقیع کے سردار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب بھی بقیع میں آؤ تو سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر آؤ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی قبرستان کے لوگ اٹھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انا اول من ینشق عنہ القبر، میں سب سے پہلے قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھوں گا، میرے برابر میں ابو بکر اٹھیں گے اور میرے بعد عمر اٹھیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے اور اس کے بعد جنت البقیع کے قبرستان والے اٹھیں گے۔ بقیع کا یہ قبرستان دنیا کے سارے قبرستانوں میں سب سے افضل ہے۔ قبرستان کے اعمال، دنیا کے کسی بھی قبرستان میں جائیں تو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، سورہ تکاثر، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ اس کا ثواب قبر والوں کو عطا فرما، تو حشر کے میدان میں یہ سارے قبر والے اللہ سے گزارش کریں گے، اے اللہ تو اس پڑھنے والے کی مغفرت کر دے۔ اور جب سارے بقیع والے آپ کی مغفرت کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مغفرت ضرور فرمائیں گے۔ دوسرا عمل، کسی بھی قبرستان میں جا کر جب کوئی شخص 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کا ثواب ان قبر والوں کو عطا کر دے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ یہاں مدفون ہیں سب کی تعداد کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ مسجد نبوی میں نماز کا ثواب، مدینہ منورہ کے قیام کے زمانے میں مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے، کیونکہ مسجد حرام میں باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں مسجد نبوی کی ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر بتایا گیا ہے۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں۔ مدینہ منورہ کے قیام میں افضل ترین عمل یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھا جائے اور نمازوں کو باجماعت مسجد نبوی میں ادا کیا جائے۔ مسجد نبوی میں 40 نمازوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی 40 صلاۃ فی مسجدی ھذا، جس نے میری اس مسجد میں 40 نمازیں پڑھی، ان میں سے ایک بھی نماز فوت نہ ہوئی یعنی چھٹی نہ ہو، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے 3 قسم کی براءت کا اعلان ہے۔ نمبر 1 جہنم سے براءت، نمبر 2 عذاب سے براءت، نمبر 3 نفاق سے براءت، یعنی یہ بندہ نہ جہنم میں جائے گا، نہ اللہ اس کو عذاب میں ڈالے گا، اور نہ یہ بندہ منافق ہوگا۔ لہٰذا مسجد نبوی میں 40 نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کا پورا اہتمام کریں۔ مرد حضرات اس کا خاص خیال رکھیں، عورتوں کو تو یہ فضیلت اپنے گھر میں اور ہوٹل میں نماز پڑھنے سے بھی مل جائے گی۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں بھی عورتوں کو نماز اپنے گھر پر پڑھنے پر بھی 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل جائے گا۔ مدینہ منورہ کے کچھ اور مقامات کی زیارتیں۔
جبل احد مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر یہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی پہاڑ کے دامن میں اسلام کی مشہور لڑائی جنگ احد ہوئی تھی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ انہی شہداء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ تمام شہداء اسی جگہ مدفون ہیں۔ احد کا یہ قبرستان خوبصورت جالی سے بند کر دیا گیا ہے۔ احد کے میدان میں بھی کھڑے ہو کر ہم قبرستان والے اعمال ضرور کر لیں، کیونکہ احد کے میدان میں بھی ایک قبرستان ہے۔ مسجد قباء مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر یہ ایک خوبصورت مسجد ہے۔ ہجرت کے سفر میں مدینہ منورہ سے پہلے قباء میں آپ نے 14 دن قیام فرمایا اور مسجد بھی آپ نے خود تعمیر فرمائی۔ اس مسجد کا اور اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ میرے محبوب تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اس مسجد کی بھی ضرور زیارت کریں اور اس میں بھی نماز پڑھیں۔ روایتوں میں ہے ہر سنیچر کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدل کبھی سواری پر مسجد قباء میں تشریف لاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے صلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہے، لہٰذا یہاں بھی حاضری دے اور نماز پڑھ کر یہ شرف حاصل کریں۔ مسجد جمعہ ہجرت کے سفر میں قباء سے جب مدینہ منورہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو جمعہ کا دن تھا، راستے میں بنو سالم کا محلہ پڑتا تھا، وہاں رک کر آپ نے جمعہ ادا کیا۔ یہ اسلام کا پہلا جمعہ تھا۔ اس جگہ اب خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ مسجد قبلتین وادی عقیق کے قریب ایک ٹیلے پر یہ مسجد ہے، اس میں 2 محرابیں بنی ہوئی ہے، ایک بیت المقدس کی طرف اور ایک کعبۃ اللہ کی طرف، مگر اب نیچے کی طرف کی جو محراب ہے اس جگہ پر حکومت نے دروازہ بنا دیا ہے اور محراب اوپر بنا دی ہے۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، مگر آپ کا قلبی رجحان بیت اللہ کی طرف رک کرنا تھا، اس لیے بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، میرے محبوب آپ کے چہرے کو بار بار ہم آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم ان قریب آپ کا رخ اس قبلے کی طرف کر دیں گے جس کی آپ کو دلی آرزو ہے۔ پھر ایک مرتبہ عین نماز میں حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے محبوب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔ تو آپ نماز میں ہی بیت اللہ کی طرف گھوم گئے، اس لیے اس مسجد میں 2 محرابیں بنی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ مسجد اجابہ جنت البقیع سے شمال کی جانب یہ مسجد آبادی کے درمیان واقع ہیں، اس کو مسجد بنو معاویہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ کبھی یہاں بنو معاویہ رہا کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز پڑھی اور دیر تک دعا مانگی، اس کے بعد فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں مانگی، ایک یہ کہ میری امت قحط سالی سے ہلاک نہ ہو، دوسری یہ کہ میری امت اجتماعی طور پر غرق نہ ہو، یہ 2 دعائیں قبول ہوئی، تیسری یہ کہ ان کے آپس میں اختلافات اور لڑائی جھگڑے نہ ہو، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ مدینہ منورہ سے واپسی مدینہ منورہ کا قیام جب پورا ہو جائے اور واپسی کا وقت آ جائے تو یقیناً وہ وقت ایک ایمان والے کے لیے ایک سانحے سے کم نہ ہوگا۔ اس دن آپ خاص اہتمام سے رخصتی ہی کے لیے روضہ اقدس پر حاضر ہو،
پہلے 2 رکعت نماز ریاض الجنہ میں پڑھ کر خوب دعا کریں۔ اپنی دعاؤں میں یہ ضرور کہیں، اے اللہ تیرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اس مسجد اور ان کے اس شہر اور شہر والوں کے حقوق و آداب کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ان کو اپنے خاص کرم سے معاف فرما، اور میری یہ حاضری آخری حاضری نہ ہو، اس کے بعد بھی یہاں کی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ قیامت کے دن اپنے رسول کی شفاعت اور آپ کا قرب نصیب فرما۔ پھر روضہ اقدس پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرے، یہ آپ کا آخری صلاۃ و سلام ہے۔ یہاں بھی شاید کوئی حاجی بغیر روئے ہوئے سلام پیش کر سکتا ہو، اس لیے کہ پتہ نہیں اب یہاں حاضری کا دوبارہ موقع ملتا ہے کہ نہیں۔ اور آنسو کا نکلنا یہ قبولیت کی علامت ہے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی سی صورت بنائیں، اور چلتے وقت اگر ہو سکے تو کچھ صدقہ کریں۔ واپسی میں سفر کے آداب کی رعایت کے ساتھ واپس ہوں۔ اٹھ کے ثاقب گو چلا آیا ہوں اس کی بزم سے، اٹھ کے ثاقب گو چلا آیا ہوں اس کی بزم سے، دل کی تسکین کا مگر ساما اسی محفل میں ہے۔ حجاج کرام سے آخری گزارش۔ اب الحمدللہ عمرہ، حج اور مدینہ منورہ کی زیارت پر بیان مکمل ہوا۔ عزیز و بزرگوں، آپ حضرات اپنے سفر میں معتبر علماء کرام کی کچھ کتابیں بھی ضرور رکھیں تاکہ دوران سفر آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر کوئی مسئلہ حج، عمرہ یا زیارت کے دوران پیش آ جائے تو علماء کرام سے ضرور پوچھیں۔ اگر وہاں کوئی نہ ملے تو اپنے یہاں کے 1-2 علماء کرام کے فون نمبر بھی ضرور اپنے پاس رکھیں تاکہ ضرورت کے وقت رابطہ کر سکیں۔ ہر ایک سے آپ مسئلے مسائل نہ پوچھیں، اس لیے کہ آج کل سارے لوگ مسائل بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہر ایک سے مسائل پوچھ کر آپ اپنا حج خراب نہ کریں۔ اس کے علاوہ اس سفر میں دین کی بنیادی اور ضروری باتیں سیکھنے کا بھی خاص اہتمام کریں۔ آپ کو ماشاءاللہ کافی وقت ملے گا، اس میں آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ دین کی بنیادی معلومات پر مشتمل مختلف کتابچے بازار میں دستیاب ہے۔ ان میں سے ایک چھوٹی سی کتاب پاکٹ سائز کی دین سیکھنا سکھانا، اردو یا ہندی میں اپنے پاس رکھیں، جس میں دین کی بہت ضروری اور بنیادی باتیں لکھی ہوئی ہے جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس سفر میں اپنی زندگی کو بدلنے کا پکا عزم بھی کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا بھی کریں۔ ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کی عادت ڈالیں اور کوشش کریں کہ آپ کا یہ حج مبرور ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تشریح میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں۔ ان میں ایک قول حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس حج کے بعد حاجی کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، زندگی نیک اور صالح اعمال میں گزرنے لگے، یہ علامت ہے حج مبرور کی۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ حاجی حج کو اچھی طرح سیکھ کر کرے، سنت اور مستحب کی رعایت کے ساتھ کرے۔ اخیر میں تمام حجاج کرام سے مؤدبانہ درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ اس مبارک سفر میں اپنی دعاؤں میں اس ناچیز کو اور ہمارے ادارے دینیات اور اس کے تمام اراکین اور ان کے خاندان والوں کو اور پوری امت کو بھی شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔